دوستو ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور اس دنیا کے تماشے کا جواب ہم اپنے اخلاق سے پیش کریں. ہرگز نہ گھبرائیں، نہ کترائیں، نہ ڈریں. اہل ایمان انہی حالات میں جیتے ہیں، بڑھتے ہیں. مکی دور ہے، مدنی دور بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. حالات کا دور ہے، فتوحات کا دور بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. میں اور آپ زندہ ہیں اور آنکھیں انشاءاللہ یہ منظر دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوں گی انشاءاللہ. ہم نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا شیخ صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی سے گزشتہ دنوں میں سبق کے طور پر ایک واقعہ سنا. حضرت نے فرمایا کہ جب اسلام کو ترویج ہوئی، ترقی ہوئی، اشاعت ہوئی، تو دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہوا کہ یار یہ اسلام کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ مسلمان کیوں آگے بڑھ رہے ہیں. کبھی اس گھر کا جائزہ لو جہاں دوا کے لیے پیسہ نہیں. پوچھے ذرا کبھی جا کر، سوچے ذرا، قریب جا کر جائزہ لیں. وقت کی دوا کھانے کے لیے پیسہ نہیں. بوڑھا باپ تڑپتا ہے، بیٹی نکل کر باہر گدھا مزدوری کر کے باپ کی دوا کا انتظام کرتی ہے. ہمارے اکابر تو کیسے گزرے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مہمان آئے ہوئے تھے، باندی کو کہا شوربہ گرم کرو. وہ زمانہ تھا چائے کی جگہ شوربہ چلتا تھا، اور یہاں تو اس محلے میں جو شوربے کے طرح طرح کے ذائقے جانتے ہیں. شوربہ کا دور تھا تو کہا شوربہ گرم کر کے لاؤ. وہ شوربہ لائی، وہ ایسے بے ڈھنگے انداز میں پکڑایا، گرم تھا، حضرت حسین کے اوپر گر گیا. جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر گرا تو آپ کو غصہ آیا. غصہ آیا تو باندی قرآن پاک کی حافظہ تھی، سامنے سے پڑھا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگ، والعافین عن الناس، کہا غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جیسے قرآن پاک کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، حضرت حسین فوراً غصہ پی گئے قوت کے ساتھ. اور جب اگلی آیت، اگلا جز پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، تو کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. پھر تیسری آیت کا تیسرا جز پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر نیکی کا معاملہ، احسان کا معاملہ کرتے ہیں. کہ جاؤ میں تم پر احسان کرتا ہوں اے باندی، آج تمہیں میں آزاد کر دیتا ہوں، جاؤ آج سے تم آزاد ہو، اپنے آپ زندگی گزارو. اللہ اکبر. ایک باندی کو آزاد کر دیا، امت کے لیے نمونہ دکھایا. کاش اے نوجوانوں ہم بھی ایسے بنے، غصہ آئے پی جائیں، فوراً پی جائیں، بلکہ معاف کریں، اور معافی نہیں احسان کریں، پلس ہدیہ دیں جس پر غصہ آیا. میرے بھائیوں، معاف کرنا بہت بڑی دولت اور نعمت کا نام ہے. ہم معافی کو سیکھیں اور معافی کو پائیں. معاف کرنے سے آدمی گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. ایک اللہ والے کو غصہ آیا اپنی جوروں اور بیوی پر، لیکن یہ سمجھ کے معاف کر دیا میں اسے معاف کروں گا، رب ترس کھائیں گے. اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا اور ان کے لیے جنت مقدر فرما دی. اور تعلیم دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن، فرمایا ملو اس سے جو آپ سے منہ پھیرے، ملو اس سے جو کٹے نہیں. ترجمہ یہ لو سل من قطعک، اس سے بھاگ کر ملیے، دوڑ کر ملیے جو آپ سے منہ پھیر کے چلتا ہو. واعف عن من ظلمک، اور جو بندہ آپ کی جانب ظلم کا ہاتھ بڑھاتا ہے معاف کیجئے آپ اسے. واحسن الی من اساء الیک، اور اچھائی بھلائی کیجئے اس شخص کے اوپر جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے. کر کے دیکھیں، ہم رب کے لیے کر کے دیکھیں. جو بندے کرتے ہیں وہ پاتے ہیں. سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے حضور میرا بھائی ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، زمین پہ مقدمہ، مکان پہ مقدمہ، میرے بچوں کو تنگ، میری بیوی کو تنگ، اور اب تو حال یہاں تک آ گیا میرے راستے میں کانٹے کانٹے ڈالتا ہے، میں گھر سے باہر نکل نہ سکوں، میرے بچے نکل نہ سکیں، میری بیوی کہیں آ نہ سکے. اب میرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، اس طرح سے پانی گزر گیا، میں بھی ذرا کچھ قدم بڑھاؤں. سیدنا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیماً فرمایا بھائی
اگر تو نے بھی کانٹے بچھائے پھر پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، لوگوں کے لیے راستہ تنگ ہو جائے گا۔ آپ برداشت کریں اور معاف کریں۔ کہ حضور جب آپ فرما رہے ہیں بس میں ایسا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، معاف کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ تہجد میں مزہ نہیں، تلاوت میں مزہ نہیں، نماز میں مزہ نہیں، ذکر میں مزہ نہیں، یہ تہجد کی توفیق نہیں، تو کیوں آج ہمارا سینہ کینہ سے بھرا ہوا ہے؟ دوسروں کے بارے میں ہم چڑے پڑے، چڑھے پڑے، جلے پڑے، اور عورتوں کا تو معاملہ بہت زیادہ آگے ہے۔ وہ تو بیچاری کبھی معافی نہیں کرتی، سینے کو بھر کے رکھتی ہیں، ایسے نہیں کوئی کسی کی مدد کر دے، کسی کے ساتھ تعاون کا معاملہ کر دے، انہیں اس سے پیشتر ان کا حال خراب ہو جاتا ہے۔ برداشت پیدا کریں، تحمل پیدا کریں۔ کسی عارف نے فرمایا کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم دنیا میں مہربانی کا معاملہ کریں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن میرے آپ کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہم بھلا کریں گے دوستو، بھلائی ہمارے ساتھ ہوگی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کا عذر قبول کر لے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا عذر قبول فرما لیں گے۔ ہمارے یہاں جامعہ احمد العلم خانپور میں ایک بڑے عالم تھے، بڑے محدث، حضرت مولانا مفتی اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ذمہ دار تھے ادارے کے۔ ان کے ساتھ میں رہنے والے لوگ نقل کرتے ہیں حضرت کو غصہ آتا تھا، کوئی فیصلہ لے، مثلا تمہارا استعفیٰ یا کوئی دوسری بات، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لیکن عجیب عادت تھی، کوئی بندہ آ کے کہہ دے حضرت، مثلا سامنے دوسرا کہتا حضرت سے معافی مانگ لے، دوسرے نے اس کہنے پر کہا حضرت چلو معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو۔ اچھا معافی مانگتے ہو؟ جی، تو جاؤ ہم نے معاف کر دی۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو دل عطا فرمایا تھا۔ میں ان کے اس اخلاق پر آج تک حیرت میں ہوں۔ لوگ احوال سناتے ہیں، حضرت غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور سامنے دو شخص کہہ رہے معافی مانگ لینا۔ میں نہیں مانگتا۔ کہ مانگ لینا، کہ میں نہیں مانگتا۔ ارے جھوٹی مانگ لے، یہی کہہ رہے۔ اور اس بندے نے کہا حضرت بس معافی چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں فرمایا کرتے تھے ٹھیک ہے، اچھا معافی مانگتے ہو، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی دکھ رہا ہے سامنے آدمی مذاق کر رہا ہے معافی کا بھی، باوجود اس کے معاف۔ ہمارے اکابر کا حال یہی تھا۔ ایک اللہ والے سدا کھوٹے سکے لیتے تھے، سدا جو لے کر آیا، پرچون کی دکان کرتے تھے، کرانہ، جو لے کر آیا رکھ لیا، جو لے کر آیا۔ لوگ نوجوان آتے تھے، کہتے تھے آؤ ملا جی کا بیوقوف بنا کے آتے ہیں، سامان لے کے آتے ہیں، کھوٹے سکے لاتے تھے، وہ نظر ڈالتے، پہچان لیا کرتے تھے، تھیلی میں جمع کر لیتے تھے۔ ایک نیلی رقم ہو گئی، اولاد نے کہا ابو جی کب تک ٹھگتے رہو گے، کب تک لٹتے رہو گے، پورے محلے میں سب کو پتا ہے ملا جی کا بیوقوف بنا کے آتے ہیں، کھوٹے سکے دے کے اصلی مال لے کے آتے ہیں۔ بیٹا مجھے بھی پتا ہے۔ کہ پھر ابو آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کہ بیٹے میں آخرت بنا رہا ہوں، میں اپنے رب سے کہہ دوں گا جب رب کے حضور پیشی ہوگی، پیارے رب میں جاننے کے باوجود دنیا سے کھوٹے سکے لیتا رہا، قیمتی سامان دیتا رہا، اللہ جی میں آپ کا بندہ کھوٹے اعمال لے کے آیا، گندے اعمال لے کے آیا، اے میرے رب آپ مہربانی فرمائیں، میرے کھوٹے اعمال کو قبول فرما کر مجھے اپنی رضا اور جنت عطا فرما دیں۔ کہ بیٹا میں تو اس لیے سودا کرتا ہوں۔ معلوم ہوا لوگ اس زمین پر ایسے بھی رہے کہ جو دوسرے کے ساتھ ایسا اخلاق کا معاملہ کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو، ہم دوسروں کو معاف کریں اور جنت کے حقدار بنیں، بیوی کو معاف کریں، جنت کے حقدار بنیں، بھائی کو معاف کریں، جنت کے حقدار بنیں، بہن سے اونچ نیچ ہوگی معاف کریں اور جنت کے حقدار بنیں، پڑوسی سے کچھ ہو گیا ہم اسے معاف کریں، جنت کے حقدار بنیں۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اخلاق عطا فرما دے۔ یہ اخلاق سے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے ولی اور صوفی تھے، ایک کشتی میں سوار تھے۔ عجیب اللہ کی شان، وہ دن نئے نئے گنجے ہوئے، جیسے گنجے ہوئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو عادت ہوتی ہے مذاق کی، وہ قریب لگے،
اور قریب لگنے کے بعد بچوں نے ان کے سر سے ٹوپی اتاری، دوسرے نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، تیسرا آیا اس نے پھر دائیں بائیں ہاتھ پھیرا، چوتھے نے کہا واہ واہ ملا جی کا گنجا تو بہت اچھا ہے، بالکل پلین ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ کے بعد دیگرے قطار لگ گئی، ابھی تک تو ہاتھ پھیر رہے تھے، تو تیسرے نے آ کر ذرا سا ہاتھ مار کے دیکھا، کہیں تو بہت اچھا لگا، تو اس سے اگلے والے نے ذرا ہاتھ گھما کے، جو ہمارے علاقوں میں مشہور ہے نا جمعرات کا ٹولہ، جمعہ کا ٹولہ، وہ ان کے ہاتھ سر میں مارنا شروع کیا، اور بھری کشتی میں یہی ٹھٹر بن گیا۔ اللہ کی شان، وہ ولی تھے، ان کے قلب پر الہام ہوا، کہا ہاتھ اٹھا دو، ہاتھ اٹھا دو، بد دعا کر دو، ہم پوری کشتی کو غرق کر دیتے۔ کیا ان کے ماں باپ کی عقلیں کام نہیں کر رہی؟ ایک وقت کے ولی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ٹھٹا ہو رہا ہے، ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جانب سے پیغام ان کے قلب پر اترا، وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا پیارے رب، اگر آپ واقعی میری محبت میں اس کشتی کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، اسے الٹنا چاہتے ہیں، آپ کو اتنے غصہ اور جلال آ رہا ہے، تو پیارے رب میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے، اللہ جی آپ ان بچوں کے دل کی کشتی الٹ دیجئے، ان کو اور ان کے ماں باپ کو اپنا ولی بنا لیجئے۔ ایسی دعا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ کی شان جتنے کشتی میں لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا جام عطا فرمایا۔ دوستوں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ہرگز ذرا سی بات پر ہم اس طرح کے منہ نہ بنا لیں اور منہ نہ چڑھا لیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کام کیا ہے، اخلاق اخلاق اخلاق، تعلیم دی اور امت کو اخلاق سکھایا۔ اخلاق کا ایک پہلو خوش خلقی بھی ہے، یعنی خندہ پیشانی سے پیش آنا، مسکرانا، یہ ایک صدقہ ہے۔ ہم اپنے دوستوں سے ملیں مسکراتے چہرے کے ساتھ، پڑوسیوں سے ملیں مسکراتے چہرے کے ساتھ، گھر میں جائیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، مستقل صدقہ ہے۔ یہ چہرہ یہ ترجمان ہے۔ ہم محبتوں کے ساتھ ملنا سیکھیں، کٹے کٹے نہ رہیں، چڑھے چڑھے نہ رہیں، اڑے اڑے نہ رہیں۔ دین والے ہوگے تو کیا منہ چڑھے گا؟ دین والے ہوگے تو کیا منہ بنے گا؟ دین والے ہوگے تو کیا سب سے کٹتے پھرو گے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو امت سے مسکرا کے ملتے تھے، بلکہ کہو کہ کئی مرتبہ آپ سینے سے الیک سلیک فرماتے تھے، معانقہ فرماتے تھے۔ دوسری بڑی بات، نوجوان دوستو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو، بار بار الگ ہونے کی دھمکیاں نہ دو اور نہ الگ ہو۔ البرکۃ مع اکابرکم، محبوب کا پیغام ہے برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ ہم الگ ہوئے، برکت سے ہٹ گئے، لہذا ہم برکتوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہمارے ساتھ کوئی برا کرے، ہم برائی کے بدلہ برائی سے نہ دے بلکہ اچھائی سے دے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھائی سے بدلہ دیں اور اچھائی کا معاملہ کریں، ہرگز کسی کے ساتھ ہم برا معاملہ نہ کریں، اور اگر نعوذ باللہ کسی کی کوئی خامی کمی محسوس کی ہے ہم اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، محبت کا معاملہ کریں۔ کیوں؟ دین محبت سے پھیلتا ہے، اخلاق سے پھیلتا ہے۔ آپ سندل کے درخت کو دیکھیں، جو بندہ اس پر کلہاڑا چلاتا ہے، کلہاڑے میں بھی خوشبو پیدا کر دیتا ہے اور کلہاڑے والے کو بھی خوشبو دیتا ہے۔ ہم درختوں کی مثال بنیں۔ حضرت سری سکتی ایک بڑے اللہ والے گزرے، وہ سوئے ہوئے تھے، دوپہر میں درخت سے آواز آئی، یا سری کن مثلی، اے درخت، اے سری میرے جیسے ہو جا۔ انہوں نے کہا کیف اکون، میں آپ جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ درخت ہیں، میں انسان ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ کہا سمجھو، ان الذین یرموننی بالاحجار فارموہم بالاثمار، کیا مطلب؟ کہا لوگ، نوجوان بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، میں جواب میں انہیں پتھر نہیں پھینکتا بلکہ پھل دیتا ہوں۔ اور واقعی ہم کسی بیری کے درخت جو کانٹے دار بھی ہے، پھلدار بھی ہے، اس پر ہمارا نوجوان اگر کوئی چیز پھینک کے مارے وہ جواب میں پھل دیتا ہے۔ آم کے درخت کو دیکھیں، ہم کوئی چیز پھینک کے ماریں وہ پھل دیتا ہے۔ ہم بھی ایسے بنیں، کوئی ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے ہم اسے اچھائی سے یاد کریں، ہم اس کا اچھائی سے بدلہ دیں، اخلاق سے بدلہ دیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتے کو تھام لے ساتھ۔ ہم اللہ سے اس چیز کو مانگیں، پیارے رب اخلاق اخلاق اخلاق۔
اخلاق دیجیے، اخلاق سکھائیے، اور ہماری زندگی میں اخلاق پیدا کیجیے۔ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت پھر بندے کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے برابر کوشش کرنا چاہیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے الگ، بچوں سے الگ، ہر ایک سے، دیہات والوں سے الگ الگ شفقت تھی۔ بخاری شریف کے روایت میں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہاتی آیا، اسے پیشاب لگا، پیشاب جب کرنے کھڑا ہوا، مسجد کے کنارے میں پیشاب کرنے لگا، سارے صحابہ بگڑ گئے، کھڑے ہو گئے، بھاگنے لگے۔ محبوب نے فرمایا نہ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ یا رسول اللہ، مسجد میں پیشاب کرتا ہے، چھوڑ دو، کرنے دو، ادھورا مت روکو، تکلیف بڑھے گی، قربان جائیے۔ صحابہ نے کہا یہ مسجد تھی، یہ کیا کیا تم نے؟ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی جو آپ یہاں استنجا پیشاب کرتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، محبوب مسکرا کے ملے، اور محبوب علیہ السلام کے پاس ہدیہ تھا، کپڑوں کا ہدیہ دیا، اور شفقت کے سمجھایا کہ دیکھو جب کبھی استنجا پیشاب کرنا ہو تو کسی الگ کنارے پہ چلے جاؤ، ہرگز سجدگاہ میں سب کرنے کا نہیں ہے۔ بات یاد رہے گی حضور؟ بالکل یاد رہے گی۔ جب چلنے لگے، جا رہے ہو؟ جی۔ سواری ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا میری اونٹنی ان کو دے دو۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے ساتھ رخصت کیا، وہ اپنی بستی گئے، دور سے ہی پکارتے، شور مچاتے، ہنگامہ مچاتے۔ لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے، یہ کیوں ہنگامہ اٹھا رکھا ہے؟ اے لوگوں آ جاؤ، میں ہنگامہ۔ ایک ایسے شخص کو دیکھ کر آیا، باوجود ہے کہ میں پیشاب کرتا پایا مسجد میں، مجھے معاف کیا، معافی نہیں کیا، مجھے کپڑوں کا تحفہ دیا، کپڑوں کا تحفہ ہی نہیں دیا، میں غریب آدمی تھا، مجھے سواری دے کے واپس بھیجا۔ اے لوگوں، اگر رغبت ہے اور شوق اور تمنا ہے تو آؤ میرے ساتھ چلو، تمہیں ملوا کے لاتا ہوں، تمہیں ہدایت دلوا کے لاتا ہوں۔ معلوم ہوا اسلام اس طرح سے پھیلا ہے۔ آج ہمارا حال کیا؟ ہم اہل ایمان میں سے کوئی انشاءاللہ کہہ دے، لوگ ڈر جاتے ہیں، اغیار کہتے ہیں۔ مسلمان انشاءاللہ کہہ گیا، اب کام ہونے والا نہیں۔ انشاءاللہ کا مطلب مسلمان اب کبھی کام کرنے والا نہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں خیال رکھنے لگے، مسلمان سے کاروبار کرتے گھبراتے کتراتے، مال لیتے گھبراتے کتراتے، پیسہ اعلیٰ درجے کا، مال گھٹیا درجے کا۔ اور کئی جگہ الٹا بھی ہے، تاجر صحیح، لینے والا دھوکہ دار، بیچنے والا صحیح، ہم جھوٹ کہتے ہیں پیسہ دیا، حالانکہ کیمروں کا دور ہے، کئی مرتبہ الٹے پھنس جاتے ہیں۔ ماں بہنوں میں بیماری بکثرت ذلیل ہوتی ہیں، اہل ایمان کے یہاں بھی اور اغیار کے یہاں بھی، ان کی دکانوں پہ ہی ایک برابر میں چرایا اور دبایا، اور دوسرے کے پیسے نہیں دیے، کہتے پیسے دے چکی، سامان اندر کیا ہے وہ تو میں دوسرے دکان سے خرید کے لائی، فوراً اسکرین چلاتے ہیں، سامنے دکھاتے ہیں، یہ دیکھو کون ہے برقعے والی۔ تو مسلمان عورتوں کا یہی کام ہے، سارے اسلام کو ذلیل کرا کے آتی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو مٹی میں ملوا کے آتی ہے۔ دنیا کہاں سے اسلام لائے، اور کیوں نفرت نہ کرے ہم سے؟ ہم نے خود دین کو بدنام کرا رکھا ہے۔ دین تو صاف ستھری چیز کا نام ہے، لہذا ہم اپنی زندگی میں دین کو اتاریں، دین کو پیدا کریں، سچائی کو پیدا کریں، اچھائی کو پیدا کریں۔ آخری بات، ہم نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا شیخ صلاح الدین سیفی نقشبندی مجددی سے گزشتہ دنوں میں سبق کے طور پر ایک واقعہ سنا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب اسلام کو ترویج ہوئی، ترقی ہوئی، اشاعت ہوئی، تو دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہوا کہ یار یہ اسلام کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ مسلمان کیوں آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں، کیا آخر کیا چیز ہے ان میں؟ ذرا سرچ کرو، تحقیق کرو۔ چنانچہ ایک قافلہ آیا بغداد میں۔ بغداد اس وقت نمبر 1 ہر اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، تصوف و سلوک کے اعتبار سے۔ چنانچہ ایک جماعت پورے بغداد میں پھیلی، اور انہوں نے جائزہ لیا کہ کیوں اسلام کو ترقی ہے، کیا اسباب و عوامل ہیں۔ ڈھونڈتے گئے، دیکھتے گئے، ڈھونڈتے گئے، دیکھتے گئے۔ دوپہر کا وقت آیا، بھوک لگی، ایک ہوٹل میں پہنچے، کھانے کا وقت تھا، کھانا کھایا۔ سامنے والا ایک بندہ برابر انہیں تکتا رہا، دیکھتا رہا، وہ انہیں دیکھتے تھے۔ جب یہ انہیں دیکھتے وہ نظریں نیچی کرتا، جب یہ کھانے میں مصروف ہوتے پھر انہیں تکتا اور دیکھتا۔ نتیجہ یہ کھا کے فارغ ہوئے، کاؤنٹر پہ پہنچے، جی بھائی جان کیا رقم، کیا پیسہ پے کرنا ہے، کیا بل ہے؟
اور نے کہا جاؤ آپ. کیوں؟ میں نے تو کھانا کھایا ہے. کہ تمہارا بل تو پے کر گیا کوئی شخص. وہ کون تھا؟ کہ یہ تو نہیں مجھے پتا کون تھا. کہ کیوں دے گیا وہ؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں دے کے گیا؟ کہا وہ شخص جو تمہیں بار بار ٹکرا تھا دیکھ رہا تھا وہ دے کے گیا اور یہ کہہ کے گیا لگتا یہ ہے سامنے والا بندہ ہمارے ملک کا نہیں باہر سے آیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا مہمان ہے اور مہمان کی خدمت کرنا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کے طور پر سکھائی ہے. لہذا یہ جو سامنے بندہ کھانا کھا رہا ہے اس کی جو رقم بنتی ہے وہ میں ادا کر کے جاتا ہوں اور اس لیے کہ مہمان ہے. اگر یہ پوچھے ایک تو ان سے رقم مت لینا اور دوسرا ان سے بتا دینا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے اس کے مطابق آپ کی مہمان نوازی کر کے کوئی بندہ چلا گیا ہے. چنانچہ جو کاؤنٹر پہ آیا یہ ساری باتیں اس نے بتائی کہ کدھر گیا وہ، کون ہے وہ میرا کیا لگتا ہے کہ تمہارا کچھ نہیں لگتا ہے کہ میں اس کو تھینک یو بولنا چاہتا. کہ تمہارے تھینک یو اور شکریہ کا محتاج نہیں. اس نے جو کام کیا اپنے رب کے راضی کرنے کے لیے کیا اور یہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے اللہ سے لے گا. وہ تو چلا گیا. ارے کون تھا وہ؟ کا مسلمان. یہ کون ہوتے ہیں؟ کا اسلام کے ماننے. اچھا اسلام کا فالوور تھا کہ ہاں ٹھیک. یہ بات دل میں گھر کر گئی. چنانچہ اور آگے بڑھا. ریزر مشین خریدنی تھی. چہرہ بال بڑھ رہے تھے. انگریز تھا چونکہ لہذا دکان پہ گیا. وہاں جا کر ریزر مشین ہے؟ جی ہے. دکھاؤ. دکھائی گئی. کہاں ہے؟ یہ ہے. کیا رقم ہے؟ یہ رقم ہے. کہ نکال دیجئے. کہ نہیں. کہ کیوں؟ کہ سامنے والی دکان پہ جائیں وہاں سے حاصل کریں. کہ آپ دے دیں؟ کہ نہیں آپ وہاں جائیں ان سے لے لیں. کہ ٹھیک ہے. چنانچہ یہ بندہ روڈ کراس کر کے سامنے گیا. ان سے کہا بھائی جان آپ کے پاس ریزر مشین ہے؟ جی. کہ دکھاؤ. دکھائی. کہ قیمت بھی وہی جو پیچھے بتائی برابر قیمت. کہا دیں گے؟ کہ لے لو. خرید لے. خرید کے پھر پہلی دکان پہ واپس آیا. کہا صاحب معاف کریں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہ جی پوچھیں. کہ میں آپ کی دکان پہ آیا کیا یہ ریزر مشین آپ کے پاس ون پیس صرف اکیلا ایک تھا؟ کہ نہیں میرے پاس تو اسٹاک ہے. کہ آپ نے مجھے دیا کیوں نہیں؟ کیوں مجھے وہاں بھیجا؟ دونوں کی تو قیمت سیم ہے. کہ بالکل. کہ کیوں نہیں دیا؟ کہ آپ کس سے کیا لینا؟ کہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہ پھر سنو صبح سے میری دکان پر تو بہت گراہک آئے بہت لوگوں نے سامان خریدا اور میں دیکھ رہا ہوں وہ سامنے والا بندہ صبح سے اس کی دکان پہ ایک آدمی نہیں چڑھا. اگر اس کی دکان پر کوئی بھی نہ گیا اس کے بچوں کا چولہا اس کے بچوں کا پیٹ کیسے چلے گا؟ اس لیے میں نے آپ کو وہاں بھیجا تاکہ آپ جائیں اور اس کی روٹی کا بھی انتظام ہو جائے. کہ اللہ اکبر. کہ آپ کون ہیں؟ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ کہ ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کو ماننے والے ہیں. فرمایا حق. کہ واقعی. کہ ایک کام کریں آپ ہاتھ آگے بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں. مجھے اسی وقت کلمہ پڑھا دیں اور مجھے بھی اسی اسلام کو سکھا دیں تاکہ میں اس کا ماننے والے بن جاؤں. اگر اسلام اتنا خوبصورت چیز کا نام ہے. چنانچہ اسی وقت کھڑے کھڑے اس دکاندار نے کلمہ پڑھایا اور یہ کلمہ پڑھ کر وہاں سے صحابہ ایمان بن کر اپنے ملک گیا اور جا کے کارگزاری سنائی. کہا کیا سنتے ہو کارگزاری؟ اب تم وہی مسلمان بن کے واپس آئے. کہ تم بدل گئے؟ کہ بدل گیا. میں نے اخلاق کو دیکھا میں نے اسلام کو دیکھا میں نے اسلام کی تصویر کو سمجھا ہے. اسلام والے آتنکوادی نہیں مسلمان آتنکوادی نہیں. اہل ایمان کسی کو ٹھگنے والے مارنے والے نہیں. اہل ایمان مدد کرنے والے ہیں عزت چھیننے والے نہیں زندگی چھیننے والے نہیں. زندگی دینے والے ساتھ دینے والے سانس دینے والے مال دینے والے قربانی دینے والے ڈوبتوں کو بچانے والے ڈوبتوں کو بچانے والے اجڑوں کو بسانے والے لٹوں کو مال دینے والے عزت دینے والے گھر خاندان دینے والے کا نام مسلمان اور اسلام کہلاتا ہے. یہ دنیا کا الزام ہے ہم پر. دوستو ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور اس دنیا کے تماشے کا جواب ہم اپنے اخلاق سے پیش کریں. ہرگز نہ گھبرائیں نہ کترائیں نہ ڈریں. اہل ایمان انہی حالات میں جیتے ہیں بڑھتے ہیں. مکی دور ہے مدنی دور بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. حالات کا دور ہے فتوحات کا دور بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. میں اور آپ زندہ ہیں اور آنکھیں انشاءاللہ یہ منظر دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوں گی انشاءاللہ.
مگر ہم مسلمان بنے، ہم سچے بنے، اخلاق سے، زبان سے، کردار سے، حالات سے ہم برابر اس کا ثبوت پیش کریں۔ اور آخری بات، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ بڑی راتیں ہیں، فلموں میں نہ گزاریں، یوٹیوب میں نہ گزاریں، انسٹاگرام اور فیس بک پر تباہ نہ کریں۔ حالات کا جائزہ لیں، حالات کا جائزہ لیں، کس طرح ہمیں اور ہمارے اس معاشرے کو جو ہمیں سوجھ بوجھ کا طبقہ، مالی اعتبار سے بہت مضبوط طبقہ، سمجھداری اعتبار سے ایک بڑا ہوا طبقہ، اسے کس طرح زج کر کے ختم کیا جا رہا ہے۔ آج میرا آپ کا فریضہ بنتا ہے، میں اور آپ فلم چھوڑیں، یہ گناہ چھوڑیں، یہ ننگی تصویریں چھوڑیں، اور اللہ کے حضور آ کر ان نوجوانوں کے لیے ہم دعا مانگیں کہ ارے اللہ ہمارے نوجوانوں کی ایمان کی، جان کی، ان میں ان کے عقیدوں کی پیارے رب حفاظت فرما دیجیے۔ تب ہم جانیں ہم قربانی پیش کرتے ہیں، ہم درد رکھنے والے ہیں، ورنہ ہمارا درد اس کو دلیل نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ کیا درد ہے ہمارا؟ درد تو یہ ہے زندگی کے فیصلے بدل جائیں۔ ماں و بہنوں سے کہوں گا، یہ قیمتی سرمایہ، یہ قیمتی مال آپ میلوں میں نہ بہائیں، بلکہ ضرورت مندوں کو تلاش کریں، ایسی بیواؤں کو تلاش کریں جس کے پاس صحیح معنی میں ایک مہینے بھر کے کھانے کے لیے راشن بھی نہیں، اپنے بچوں کی فیس کے لیے رقم بھی نہیں ہے۔ ان گھروں کو ڈھونڈیے آپ۔ میں اور آپ اپنے چونچوں پہ لگے ہیں، نوجوان طبقہ متوجہ ہو۔ آج ہم اپنی رقموں کو محض مہنگے کھانوں کے نام پر، ہوٹلوں کے نام پر، یاری کے نام پر، دوستوں کے نام پر، کبھی ان گھر کا جائزہ لو جہاں دوا کے لیے پیسہ نہیں۔ پوچھے ذرا کبھی جا کر، سوچے ذرا، قریب جا کر جائزہ لیں۔ وقت کی دوا کھانے کے لیے پیسہ نہیں، بوڑھا باپ تڑپتا ہے، بیٹی نکل کر باہر گدھا مزدوری کر کے باپ کی دوا کا انتظام کرتی ہے۔ ہم آئیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہوں اور ہوش کے ناخن لے کر زندگی کو اچھا اور سچا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت میرے آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اچھے اور نیک نام اور اہل ایمان میں شامل فرمائے، اور دوسروں کو یہ اوپر ہم پردہ ڈالنے والے ہوں۔ نعوذ باللہ، ہم میں سے ہمیں اپنے اریسٹ کرانے والے، گرفتار کرانے والے، مقدمہ لگانے والے، ذلیل کرانے والے، دوسروں کا کاروبار متاثر کرانے والے، فیکٹری پر چھاپا ماری کرانے والے، دوسرے کے کاروبار کو مغلق اور بند کرانے والے کوئی اغیار اور کفار نہیں، ہم خود باہم اہل ایمان۔ سمجھاؤ، غلط کو راستہ بتاؤ، دعائیں کرو، لیکن خدا را غلط کسی کو مت لٹواؤ، عیبوں کو چھپاؤ۔ محلے پڑوس میں اللہ نہ کرے کہ غلطی کسی جوان سے، بچے سے، بچی سے ہو جائے، ہم یوٹیوب کا سہارا لے کر، ویڈیوز کا سہارا لے کر دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں، اور دنیا بھر کے گروہ میں اس پہ چسکی چٹکی لیتے ہیں۔ یہی ہمارا اخلاق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ ہم سب کو تجدید وضو کی اجازت مرحمت فرما دیں، سب کا وضو ہے، یا رسول اللہ نئے وضو کی اجازت دے دیں۔ کہا کریو۔ چلے گئے، آئے صحابہ، یا رسول اللہ ہمارا وضو تھا، ہمیں کیوں نیا وضو کرایا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم میں سے کسی ساتھی کے پیٹ نے حرکت کی اور مجھے بدبو کا احساس ہوا، شرم لگی، وہ اکیلا آدمی کھڑا ہو کے اگر جائے گا اس کی توہین اور ذلت ہوگی، اس لیے میں نے یہ کہا ہم سب وضو کر کے آتے ہیں تاکہ مسلمان بھائی کا پردہ رہ جائے۔ وہ کہاں تھے، ہم کہاں؟ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کی زندگی میں دینی ایمانی انقلاب پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اچھے سچے قیمتی اخلاق عطا فرمائے، اور زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔